آج کی سنت ہے دودھ پینا، ملک۔ اور ابھی ہمیں تھوڑے دنوں پہلے ہی نازیہ نے بھی بتایا تھا کہ دودھ کی اہمیت قرآن میں، کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم وی گیو یو ڈرنک فرام واٹ اٹ از ان دیئر بیلیز بٹوین، کہ ہم نے ایسی ڈرنک دی ہے ان کی بیلیز میں جو پیور ملک پیلیبل ٹو ڈرنکیبل، جو پینے کے قابل ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا we give you drink from that which is in their bellies and for you in them are numerous benefits، کہ دودھ کی کتنے زیادہ بینیفٹس ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے پر گوشت میں نہیں، کیونکہ وہ گوشت بڑے کا ہوتا ہے تو اس کی تھوڑی سی اس کے نقصانات ہیں، پر دودھ میں شفا ہے۔ اسی طرح جنت میں میری پیاری بہنوں دودھ کی نہریں ہوں گی، کیونکہ وہ دودھ نہ صرف پینے میں ٹھنڈک ایک لذت دار چیز ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی بہت ساری رکھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دودھ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ دودھ جب پینے کی ایک اسپیشل دعا بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ دعا ہے اللہم بارک لنا فی وزدنا منو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں پلایا، اب ہمیں اور دیجئے اس کا نا وہ کر کے۔ اور دوسرا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم دودھ پیو تو اس کے بعد کلی ضرور کر لو، کیونکہ اس کے اندر فیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو اس کا گھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حکم ہے کہ جب اگر آپ نماز پڑھنے وضو کر کے آپ نے دودھ پیا ہے یا کوئی دودھ والی چیز بھی کھائی ہے تو اس کے بعد کلی کرنی مسٹ، کہا مانے سنت کے ذریعے ثابت ہے کہ کرنی چاہیے، تاکہ پھر منہ صاف ہو جائے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ باقی چیزوں میں یہ بہنوں کو کچھ کھائیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، پر دودھ کے لیے ایک آئے یا دودھ والی چیزوں کے لیے کہ جب وہ آپ کھائیں تو اس کے بعد آپ کلی کر لیں، تاکہ منہ کی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منہ میں اندر چکنائی اس کے ذریعے اس کی ہوتی ہے وہ صاف ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو دودھ میں کے اندر جو چکنائی بھی نکلتی ہے نا، ملائی، اس میں بھی شفا ہے، اس کو بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کہا ہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ نا یہ جو ہے جنت کی خوراکوں میں سے ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور جو جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اس کو کھائیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور جنت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جائیں۔ ایک اور بات میری پیاری بہنوں، کہ جو یہ دودھ میں ملک میں آج کل وہ کہتے ہیں نا کہ الرجی، اس سے کچھ ریئیکشن ہو جاتا ہے، الرجی ہے ملک کے اندر، کچھ ایسے انٹینٹ ہے، تو پر اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں نا ڈیری جو ملک آتا ہے جس میں 1% ہوتا ہے، 2%، تو جو ڈاکٹر آپ کا ریکمنڈ کرے نا وہ پھر آپ استعمال کر لیں، پر یہ کرنا کہ دودھ ہی چھوڑ دیں کہ نہیں اس میں نقصان ہے، خدا نہ کرے اس میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس میں فیٹ کے ڈفرینٹ لیول اور اس میں ڈفرینٹ وہ لیکٹوز کے لیول بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے وہ کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔